أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ قرآن کریم میں انسان کی تخلیق کی غرض یہ بتائی گئی ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹ جائیں، اس کی طرف اس کی عبادت کریں۔ وہ جو آیت اس ضمن میں قرآن میں آتی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اس کی حقیقت جاننے کے لیے ہمیں کچھ چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ ہم اس کائنات میں جتنا بھی مشاہدہ کر چکے ہیں، جو علم ہمارے پاس آ چکا ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ تمام تخلیقات مخلوق ایک واضح اصول پر چل رہی ہیں اور بہت ہی کم اختیار ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ کر سکیں۔ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے تو اس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میں نے سورج کے گرد نہیں گھومنا۔ وہ اپنے محور کے گرد گھومتی ہے تو اس کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اس حرکت کو ختم کر دے۔ یہ سنت اللہ ہے جو جاری ہے، اور چیزیں اس کی پابند ہیں، وہ واضح اصولوں پر چلتی ہیں۔ میکرو ورلڈ میں بھی اور مائکرو ورلڈ میں بھی یہی اصول کار فرما ہے۔ انتہائی باریک سطح پر ایٹم کے اندر اس کے ذرات بھی، الیکٹران بھی ایک واضح اصول کے تحت حرکت کر رہے ہیں، اور اسی سے ہم نے علوم اخذ کیے ہیں۔ باقی چیزوں کو بھی ہم دیکھتے ہیں تو وہ واضح اصولوں کے تابع ہیں، لیکن جب ہم انسان پر نظر کرتے ہیں تو یہاں پر بہت ہی مختلف چیز پاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو چند دن جب وہ اپنی ماں کی گود میں رہتا ہے تو اس کو ایک ایسا تعلق اپنی ماں سے ہو جاتا ہے کہ جب کوئی غیر اس بچے کو اس کی ماں کی گود سے لے لے تو وہ بچہ رونا شروع ہو جاتا ہے، اس کا اطمینان جاتا رہتا ہے۔ یہی بچہ جب کچھ اور بڑا ہوتا ہے تو کھلونوں سے کھیلنا شروع کر دیتا ہے۔ اب اس کا محبوب چیز
کھلونے بھی ہیں اور ان سے وہ دل لگاتا ہے۔ کوئی اور بچہ اس کا کھلونا اٹھا کر بھاگ جائے تو پھر وہ ایک تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے۔ یہ کھلونے وہ عمر کے ساتھ ساتھ مرنے تک بدلتا رہتا ہے۔ کچھ بڑا ہوتا ہے تو دوستی وہ بہت اہمیت اختیار کر جاتی ہے۔ مخالف صنف سے محبت یہ بھی اس کے کردار میں نظر آتی ہے۔ پھر مال کی محبت، طاقت، اختیار، عہدہ، شہرت، عزت، یہ تمام چیزوں سے وہ دل لگاتا ہے اور ان کو اپنا مدعا سمجھتا رہتا ہے۔ بڑی طاقتیں بھی، یعنی انفرادی سطح پر بھی انسان کا یہی رویہ ہے اور قومی ملکی سطح پر بھی یہی ہے۔ کچھ طاقتور قومیں اپنی طاقت کے بل بوتے پر دنیا کے اموال اور ریسورسز پر قبضہ کرنا چاہتی ہیں، تو کچھ طاقتیں ایک اور حربہ استعمال کرتی ہیں کہ وہ اپنی دولت دوسرے ملکوں میں انویسٹ کرتی ہیں اور وہاں پر اپنا تسلط قائم کر رہی ہیں اور کرتی رہی ہیں۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ سب چیزیں پا لینے کے بعد انسان کو اس کا آخری مدعا مل جاتا ہے، اس کو کامل اطمینان حاصل ہو جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ اس کو یہ چیزیں نہیں حاصل ہوتی۔ قرآن کریم نے اس چیز کے بارے میں یہ کہا ہے کہ میرے ذکر سے، یعنی خالق کے ذکر سے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے، اس کو مدعا ٹھہرانے سے انسان کو حقیقی اطمینان ملتا ہے۔ نہ وہ دولت سے ملتا ہے، نہ طاقت سے ملتا ہے، نہ بڑے بڑے عہدے پانے سے ملتا ہے۔ وہ اسی چیز میں ملتا ہے جو شروع میں آیت پیش کی گئی تھی، اِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اس کی تخلیق کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ اپنے خالق کی طرف لوٹ جائے، اسی کے لیے اپنے اعمال کرے۔ وہ اعمال جو دولت حاصل کرنے، شہرت حاصل کرنے، طاقت حاصل کرنے، اختیار حاصل کرنے کے لیے وہ لگاتا ہے، اس کو خدا کہتا ہے کہ میری خاطر کرو تو حقیقی اطمینان پالو گے۔ اس خدا کو یاد کرانے کے لیے، کیونکہ انسان بھول جاتا ہے، وہ ہستی بہت لطیف وراء الورا ہے، اس لیے اس کو پانے میں انسان غلطی بھی کر جاتا ہے اور اس سے غلطی کروائی بھی جاتی ہے۔ وہ لوگ جن کو طاقت، عہدہ چاہیے ہوتا ہے، وہ انسان کی اس فطرتی خواہش کو اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے مذہب کا لبادہ اوڑھ کر استعمال کرتے ہیں۔ اب ہم اس کو دیکھتے ہیں تاریخ کے آئینے میں، تاریخ کے اوراق میں۔
سب سے پہلے مثال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی خالق کا پتہ دینے آئے تھے جس کی ہماری فطرت کو تلاش ہے۔ آپ نے اپنی قوم کو یہ تعلیم دی، لیکن جب آپ 40 روز کے لیے قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تو مطلب پرست، مفاد پرست قوتیں بیدار ہو گئیں اور انہوں نے ایک بچھڑے کی صورت بنا کر اس قوم کو کہا کہ اس کی عبادت کرو، اس پہ چڑھاوے چڑھاؤ۔ وہ دراصل اس پہ پیسے نہیں لٹائے جاتے تھے، بلکہ وہ ان لوگوں کے ہاتھ آتے تھے جنہوں نے یہ سارا ڈرامہ کیا ہوتا ہے اور قوم کو بہکا دیتے ہیں۔ یہ واقعہ قرآن سے پڑھا جا سکتا ہے، اور قوم بھی ایسا بھٹکتی ہے کہ وہ سمجھتی ہے کہ یہی سچائی ہے، اور پھر اگر کہا جائے کہ یہ سچائی نہیں بلکہ سچائی تو وہ ہے جو اصل خالق ہے، وہی حق ہے، تو وہ پھر ان کے نفس طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں۔ اور یہ بھی سورۃ بقرہ میں پڑھا جا سکتا ہے کہ بنی اسرائیلی قوم نے واضح واضح نشانیاں دیکھنے کے باوجود کس طرح ان کے نفوس بہانے بناتے رہے۔ تو انسان ہدایت پانے کے بعد بڑی جلدی پھر گمراہی میں چلا جاتا ہے۔ دوسری مثال ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دیکھتے ہیں، وہ بھی اسی خالق کے وجود کا پتہ دینے آئے تھے جس کی انسان کی فطرت کو تلاش ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے جانے کے بعد انہی کو خالق کا ایک حصہ قرار دے دیا گیا۔ وہ ایک نئی قسم کا شرک دنیا میں آ گیا کہ خدا کے 3 حصے ہیں، تو گمراہی میں مبتلا ہو گئے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خالق کا پتہ دیا جس کی فطرت انسانی کو تلاش ہے، اور ان غلطیوں کو اجاگر کیا جس میں انسان مبتلا تھا، اور یا جس میں اس نے آئندہ بھی مبتلا ہونا تھا۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان تعلیم ہے، جو ماضی کی بھی باتیں بتاتی ہے اور آئندہ ہونے والی باتوں کی خبریں دیتی ہے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی قوم یہ قبر پرستی، بت پرستی، پیر پرستی، طرح طرح کی ایسی بیماریوں کا، گمراہیوں کا شکار ہو گئی۔ پھر مرزا غلام احمد قادیانی، انہوں نے آ کر ایک زندہ خدا کا پتہ دیا، اسی خدا کا جس کی فطرت انسانی کو تلاش ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مرزا صاحب کے جانے کے بعد ان کی قوم نے وہی کچھ کیا جو پچھلی قومیں کرتی آ رہی تھی۔
اور اس چیز کی بھی نشاندہی بانی اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چکے تھے کہ میری قوم یہود و نصارہ کی اس طرح پیروی کرے گی جس طرح پاؤں کی ایک جوتی دوسری جوتی کے مشابہ ہوتی ہے۔ اگر بنی اسرائیل نے 4000 سال پہلے ایک بچڑا بنایا تھا تو مرزا صاحب کے جانے کے بعد خلافت کے روپ میں وہی بچڑا تیار کیا گیا۔ مرزا صاحب علیہ السلام نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی تھی۔ انسان کو جو اپنے ہی تنخواہ دار ملازمین کے ووٹوں سے بنا جاتا ہے، اس کو عقیدت ایسی اس کی قائم کی جاتی ہے گویا یہ خدا کا بنایا ہوا ہے، جیسے سامری کا بچڑا بھی خدا کا بنایا ہوا تھا، اس کی عبادت کی جائے۔ یہ غلطیوں میں مبتلا ہو گئی۔ اور بھی بہت سی غلطیاں ہیں کہ خدا اب کسی کو وحی و الہام سے نہیں کھڑا کرے گا، یہی کمیٹی کے لوگ ہمیشہ قیامت تک خدا کے بنائے ہوئے خلیفہ کو منتخب کرتے رہیں گے۔ اس طرح کی گمراہیاں صاف نظر آتی ہیں جو مرزا صاحب کے بعد جماعت میں شروع ہو گئی۔ مرزا صاحب کو بھی خدا نے خبر دی تھی اور بتایا تھا کہ میں ایسے مجرموں کی راہ ظاہر کروں گا اور ایک ذکی غلام تجھے دوں گا، وہ خدا، وہ خالق جس کی طرف ہمیشہ سے خدا کے برگزیدہ بندے انسان کو کی رہنمائی کرتے رہے ہیں، اس کے بارے میں عظیم الشان خبریں دی گئیں کہ وہ ذکی غلام یہ نشانیوں کے ساتھ آئے گا اور اس خدا کی یا خالق کی ہستی کو علمی رنگ میں دنیا کے سامنے پیش کرے گا۔ اس عظیم الشان پیش خبری میں یہ الفاظ موجود ہیں: مظہر الاول والآخر مظہر الحق والعلا کأن اللہ نزل من السماء، یعنی اللہ تعالی یا خالق وہ اس زمانے میں اس طرح اس کو اول و آخر اور حق اور علا کی صفات کے ذریعے سے علمی رنگ میں بیان کیا جائے گا کہ گویا خدا وراء الورا ہونے کے باوجود ذہن انسانی میں ان دلائل سے اس کی حقیقت، اس کا وجود سامنے آ جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس ذکی غلام نے اس زمانے میں ظہور کر کے وہ غلطیاں بھی سامنے بیان کر دیں جو ان کی کتاب غلام مسیح زمان میں پڑھی جا سکتی ہیں، اور یہ حصہ کہ وہ خالق جس نے کائنات کو تخلیق کیا اور انسان کو بنایا کہ وہ اس کی طرف لوٹ آئے، اس کی حقیقت کو الہام پا کر علمی رنگ میں
ایک مسودہ ورچو از گاڈ کے نام سے شائع کیا۔ یہ کتاب اب موجود ہے، اس کو پڑھا جا سکتا ہے، اس سے یہ علم حاصل کیا جا سکتا ہے، اور انسان جس غرض کے لیے تخلیق کیا گیا تھا اس غرض کو پانے کی یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، اور علم حاصل کرنے والے لوگ اس سے سیدھا راستہ تلاش کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں آج اس زمانہ میں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ بہت سی سچائیاں، حقیقتیں جو قرآن نے بیان کی تھیں وہ آج اس دنیا میں ظہور پذیر ہو رہی ہیں۔ ڈھونڈنے والے، غور کرنے والے بہت کچھ پا سکتے ہیں۔ ہماری جماعت کی غرض یہی ہے کہ اس کتاب، اس مضمون کو پڑھا جائے، اس حقیقت کو پانے کی کوشش کی جائے، تاکہ انسان غفلتوں، گمراہیوں سے نکل کر اس اصلی حقیقت کی طرف لوٹ جائے جس کو پانے کے لیے اسے تخلیق کیا گیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔